بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنا معافی ضمیر بیان فرمائے۔ حذیفہ ذوالفقار کلاس خامسہ۔ اسلام میں کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد اس کا سب سے بڑا تقاضا توحید پر قائم رہنا ہے، اور توحید پر قائم رہنے کے لیے سب سے زیادہ معاون چیز نماز ہے، اور اسی لیے تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کو حاصل ہے۔ اس کلمہ توحید کے بعد بندے کے اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز تفریق پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ جو شخص بے نمازی ہے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اسی طرح جو شخص بے نمازی فوت ہو گیا اور اسے توبہ کا موقع میسر نہ آیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اس کا حشر فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تو پہلا سبب بھی بے نمازی ہونا بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ ولا نجات یوم القیامت وکان یوم القیامت مع ہارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف، کہ کل قیامت کے دن بے نمازی فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ۔ تمام ادلہ کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مستقل بے نمازی کافر ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی پر تمام صحابہ کا اجماع ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ترک نماز کے علاوہ کسی عمل کی ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ اگرچہ بعد کے ائمہ نے کچھ احادیث سے استدلال کی بنیاد پر بے نمازی کے کفر کے فتوے میں تخفیف کا فتویٰ دیا، لیکن ان کے اس موقف کو متقدمین یعنی صحابہ کرام کے اجماع کے سامنے کوئی حیثیت حاصل نہیں، کیونکہ وہ خیر القرون تھا اور صحابہ کرام نے براہ راست دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور ان کا کسی معاملے پر اتفاق کر لینا کبھی خطا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔